سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ الفاظ آپ کی زبان رحمت نشان کو چھونے کا اور چومنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے فساد امت کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کیا، اللہ تعالی اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ایک سنت کی اتنی قیمت ہے، اتنی قدر و قیمت ہے۔ بس شرط کیا ہے؟ فساد امت کا دور، اس میں جو عمل کرے گا۔ فساد امت کا دور یہی ہے کہ جس میں سنت پہ عمل کرنے والے کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہو، اس پہ ووٹنگ کی جاتی ہو۔ اس ماحول میں جو عمل کرے گا تو اس طعن و تشنیع کو برداشت کرنے کی بدولت اس کو ایک ایک سنت پہ 100 شہید کا اجر و ثواب عنایت ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ، کیا اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث پاک سنیے جس میں کہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے کہ آخرت میں کیا رتبہ مزید ملنا ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بڑا اعزاز۔ اب آپ جتنے اس میں غور کرتے جائیں گے اتنا ایمان تازہ ہوگا کہ جنت میں جنت 8 ہے، سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے، اس میں ہوں گے سرکار دو عالم سب تشریف فرما۔ تو جو حضور کے ساتھ ہوگا تو اس کو وہ سبحان اللہ سب سے افضل جنت میں مل گئی، اور جنت میں سرکار کی معیت کا اعزاز اور ثواب بھی حاصل ہو گیا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے۔ ہو سکے تو آپ بھی پڑھ لیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے۔ اور دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان ان کا کیسا اتباع سنت کا جذبہ ہے کہ امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک مرتبہ وضو کے بعد مسکرائے، تو جو حاضرین تھے انہوں نے کہا حضرت ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی کہ جس پہ مسکرایا جائے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسکرانا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ جو ہنسنا ہے نا کہکا لگا کر، یہ غفلت کی علامت ہے، یہ اس کو ناپسند کیا گیا۔ لیکن مسکرانا یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ مسکرا کر کوئی ملے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا کیا ہے؟ صدقہ۔ اچھا تو مسکرائے، تو حاضرین نے سوال کیا کہ جی کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جس میں مسکرایا جائے، تو آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آج مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وضو کے بعد مسکرائے تھے، تو میں اس ادا کو یاد کر کے وہ ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب اس کا پھر خود ہی دینے لگے کہ نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، نبی کی ادا کو۔ کہتے یہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا نا، یہ میں نے سرکار کو دیکھ کے آپ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جس پہ مسکرایا جائے، تو آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو چہرے گناہ یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں میں جو گناہ ہے وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جب وہ بازو دھوتا ہے تو بازو گناہ یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہے وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں گناہ یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہے وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ میں اس بات پہ خوش ہو کے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ نے میری امت کو کتنا پیارا نسخہ گناہ دھونے کا نسخہ دیا ہے۔ کیا نسخہ دیا ہے؟ گناہ دھونے کا نسخہ دیا ہے۔ اس بات سے سرکار خوش ہو رہے تھے۔ لیکن بات دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صرف اس بات کو یاد کر کے مسکرا رہے ہیں کہ میرے آقا وضو کے بعد مسکرائے تھے، حالانکہ انہوں نے کہیں بھی حکم نہیں فرمایا۔ یہ محبت
کہتی ہے کہ ایسے کرو، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ برصغیر کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں اور اکثر شیوخ الحدیث آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ بھی آپ کا صدقہ جاری ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی اکثر دینی مدارس کے شیوخ الحدیث یا تو آپ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اسی کو تو چراغ سے چراغ جلنا کہتے ہیں نا، اور ثواب جاریہ۔ آپ جب حدیث پڑھاتے تھے اور حدیث میں یہ ذکر آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے یہ بات کرتے ہوئے، تو آپ خود بھی مسکراتے اور اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے کہ آپ بھی مسکرائیں۔ کہ اس سے اچھا اور کون سا موقع ہوگا کہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے مسکرایا جائے۔ اچھا، پھر اگر وہ احادیث آتی جن میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان اتھر سے آنسو جاری ہونے کا ذکر ہے، گڑ گڑانے کا ذکر ہے، رونے کا ذکر ہے، تو آپ فرماتے کہ رونے کا اگر ممکن نہیں ہے تو رونے جیسی شکل ہی بنا دو، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایسے فنا پہ رسول تھے کہ وہ کیفیت بھی آپ محسوس کرتے تھے حدیث پڑھاتے ہوئے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان ہستیوں کا ذکر دیکھو ہو رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے ریلیکسیشنز نہیں ڈھونڈی کہ یار یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ آگے سے آگے بڑھے، مشکلات کو برداشت کیا اور آج ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ مثلا امامہ ہے، یہ بھی سرکار کی سنت ہے، سنت ہے تو بے شمار ہے، آپ کو بکس مل جائیں گی۔ ایک بڑی پیاری کتاب دار دربار سے چھپی ہے، مقبرہ سے چھپی، 1000 سنتیں، اور ہے بھی تقریباً 100 صفحے میں 1000 سنتیں۔ بارہ امامہ شریف کتنی پیاری سنت ہے کہ حدیث آپ سنیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جو الفاظ ہیں خصائص الجمعہ میں، امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، یہ وہ الفاظ ہیں جو آیت میں بھی آئے ہیں، اور کیا آپ نے درود شریف والی آیت میں، لیکن آگے کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی اصحاب العمائم یوم الجمعہ، کہ جو جمعہ کے دن امامہ باندھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کتاب خصائص الجمعہ ہے، چھپی جدہ سے عربی میں، اس میں یہ حدیث ہے، یعنی میرے ریفرنس بھی میں نے دے دیا۔ اور سستی ہے نا کہ مطلب بندہ وہ نہ باندھے، جمعے کو تو باندھ لینا چاہیے، امام کپڑا ہی لپیٹنا، کپڑا باندھ لے تو اتنی 2 رکعت پڑھے 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا امامے کی طرف اشارہ کر کے، یعنی اتنے خوش ہیں سرکار اس سے، فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں، فرشتوں کے تاج۔ پھر یہ بھی فرمایا سرکار نے کہ امامہ عرب جب تک امامہ باندھتے رہیں گے عزت کے ساتھ رہیں گے، اور جب امامہ اتار دیں گے تو ان کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے، ہاں آپ کے سامنے کیا حالات ہیں، فلسطین کے کیا حالات ہیں، پھر پورے عالم عرب کے کیا حالات ہیں آپ کے سامنے۔ تو آج بھی موقع ہے کہ اس کو اپنائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ کھوئی ہوئی عزت بھی مل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو میری ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، جدھر جاؤں شہا خوشبو وہاں تیری مہکتی ہو۔ یہ مسواک جو ہے، مسواک، اچھا اس میں نے ایک جمعے میں عرض کیا تھا، چونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں جو صرف رمضان شریف میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ انہیں پورے 12 مہینے کا نمازی بنا دے، وہ پھر چھوڑے نہیں مسجد، آمین کہہ دیں۔ تو وضاحت کے کہ یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں بہت سے اجزاء جو ہیں ٹاکسک بھی ہیں، زہریلے ہیں، ظاہر دانت صاف کرتے ہیں اگر اندر چلے جائیں گے تو تکلیف ہی دیں گے، الا یہ کہ اب ایک اور ٹرینڈ چلا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ بھی کیمیکل والی نہ ہو، ہربل، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اس پہ وہ گرین کلر کا نشان ہوتا ہے نیچے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو سائنسدان بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ مسواک۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی یہ تاثر لے لے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا منع ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ مسواک۔ مسواک میں اتنے فائدے ہیں کہ بے پناہ، اور آج جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ اس میں بہت سے فوائد۔ مثلا ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو مسواک استعمال کرنے والوں کو پتہ ہے کہ مسواک ایسے کھڑی کر کے رکھنے کا حکم ہے، لٹانے کا حکم نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ
میل کے نشان نیچے آ جاتے ہیں. یعنی یہ ایسا ایک قدرتی ٹوتھ برش ہے. آپ کو ٹوتھ برش جو ہے اس کو وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ آپ 3-4 ہفتوں کے اندر اس کو دوبارہ چینج کر لیں. کیوں؟ اس کے اندر بیکٹیریا اور وائرس اس کے اندر ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بجائے صفائی کرنے کے الٹا بیمار کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ٹریڈیشنل ٹوتھ برش جو ہے مسواک، اس میں کیا ہے کہ وہ میل جو ہے وہ نیچے کی طرف ٹریول کرتی ہے اس کے پورز کے ذریعے سے، اور وہ آپ کو نیچے نشان نظر آئے گا. نہیں آپ اس کے وہ بناتے رہے دانتوں کے ذریعے سے تو وہ صاف ہوگا، اور نیچے اس کو کھڑا کر کے رکھنے کو حکم کہ مسواک کو لیٹانا نہیں چاہیے. اس کو جب بھی استعمال کریں تو اس کو کھڑا کر کے رکھیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو دیکھیں یہ حکمتیں ہیں، اس پہ پورے لیکچرز ہیں، لیکن اب وقت اور موقع نہیں ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہر کام، خوشی غمی، ہر موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق دے.